سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمرے کا سیزن یکم محرم کو شروع ہوتا ہے۔ رمضان کی 25 تاریخ تک عمرے کے ویزے جاری ہوتے ہیں۔ 15 شوال کو مکمل طور پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عمرے کا سیزن تقریباً 9 ماہ جاری رہتا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی، پوری دنیا میں عمرے کے سب سے زیادہ ویزے پاکستانیوں نے حاصل کیے۔ اگر ہم عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیں تو پاکستانیوں کی تعداد انڈونیشیا سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ لیکن اب آپ دوسری صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان بے ایمانی اور کرپشن میں 180 ممالک میں سے 170ویں نمبر پر آتا ہے۔ دنیا میں نیوزی لینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ اور برطانیہ ایمانداری میں پہلے 10 نمبروں میں آتے ہیں۔ پاکستان، نائجیریا، افغانستان کے ساتھ ان 3 ملکوں میں شامل ہے جہاں پولیو ابھی تک موجود ہے۔ ہمارا ملک ہیپاٹائٹس سی میں دنیا میں دوسرے، ٹی بی میں 5ویں، شوگر میں اور گردے کے امراض میں 8ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 3 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ ہم دماغی امراض اور کینسر میں بھی خطرے کی لکیر پر کھڑے ہیں۔ ہم روڈ ایکسیڈنٹس میں بھی ٹاپ پر ہیں۔ ہم قتل، ڈکیتیوں، زنا بالجبر، لڑائی جھگڑوں، گندگی آلودہ پانی، اغوا برائے تاوان، بچوں اور خواتین کو ہراساں کرنے اور ناانصافی کے شکار ملکوں میں سرفہرست ہیں۔ ہمارے ملک کی 52% آبادی بلڈ پریشر کی شکار ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں صدر اور وزیر اعظم کو خالص دودھ، خالص آٹا، خالص گوشت اور خالص دوائیں دستیاب نہیں، جس میں نمازی بھی گندے پانیوں سے وضو کرتے ہیں اور اسپتال میں خالص آکسیجن نہیں ملتی۔ ہم پانی کی انتہائی کمی کے شکار پہلے 3 ملکوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ اسپتالوں میں مریض کے گردے چوری ہو جاتے ہیں۔ سرجن دل کے مریضوں کو جعلی سٹنٹ لگا دیتے ہیں۔ ملک میں چپڑاسی سے لے کر ایوان صدر تک پورا سسٹم کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے۔ پولیس رشوت کے بغیر ایف آئی آر نہیں لکھتی۔ ایف آئی آر ہو بھی جائے تو یہ رقم کے بغیر ملزم گرفتار نہیں کرتی۔ یہ اگر گرفتار کر بھی لے تو بھی یہ دوسری پارٹی سے پیسے لے کر ملزم کو بے گناہ قرار دیتی ہے۔ محکمہ مال پورے کا پورا کرپٹ ہے۔ رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی فرد بھی نہیں ملے گا۔ نیب کی حالت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ہمارے ملک میں مسجدوں سے جوتے تک اٹھا لیے جاتے ہیں، پنکھے، ٹوٹیاں اور قالین چوری ہو جاتے ہیں۔ لوگ داڑھی رکھ کر مسجد کا چندہ، یتیموں کا مال اور بیواؤں کی کمائی کھا جاتے ہیں۔ پولیس نے فروری 2017 میں راولپنڈی سے اشرف نام کا ایک مجرم پکڑا تھا۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا وہ ظالم انسان تھا۔ یہ مختلف علاقوں میں خواتین سے شادی کرتا، بچہ یا بچی پیدا کرتا تھا۔ یہ بچی یا بچہ بیچ دیتا تھا اور بیوی کو طلاق دے کر غائب ہو جاتا تھا۔ وہ پکڑے جانے تک 8 درجن بچے بیچ چکا تھا۔ پاکستان میں اس وقت 80 لاکھ نشئی ہیں۔ ہم دنیا میں نشئیوں میں بھی اولین نمبر پر آتے ہیں۔ آپ بازاروں اور محلوں میں دیکھ لیں، آپ عموماً حاجی حضرات سے لوٹیں گے۔ لوگ داڑھی رکھ کر آئیں گے، آپ ان کی پارسائی سے متاثر ہوں گے۔ وہ آخر میں آپ کو لوٹ لیں گے۔ آپ کو لاکھوں لوگ پیروں، مبلغوں اور مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں بھی لوٹتے ملیں گے۔ 2013 میں مزار بس اسکینڈل آیا۔ اس میں مفتی حضرات 9584 لوگوں کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ 6.5 ارب روپے کا اسکینڈل تھا۔ ڈبل شاہ خود کو سید زادہ کہتا تھا۔ وہ سید بن کر 2158 لوگوں کو لوٹ کر کھا گیا۔ آپ اب تک جانوروں کی آنتوں اور چربی سے گھی، لکڑی کے برادے سے مرچیں، کالے چنے سے کالی مرچ اور عام بادام کو تیزاب میں بھگو کر کاغذی بنانے کی درجنوں کہانیاں سن چکے ہوں گے۔ گندے نالے میں سبزی دھونے، کیپسول میں آٹا ڈال کر بیچنے اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے دودھ بنانے کے واقعات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ میں نوجوان صحافی اقرار الحسن اور فوڈ ایکسپرٹ محسن بھٹی کو داد دیتا ہوں۔ ان دونوں نے پورے ملک کی آنکھیں کھول دی۔ آپ نیک لوگوں کے اس ملک میں منرل واٹر خریدیں، وہ جعلی نکلے گا۔ ادویات لیں، وہ غیر معیاری ہوں گی۔ آپ اسپتال چلے جائیں، ڈاکٹر کھانسی کو ٹی بی بنا کر آپ کا پیٹ کھول دیں گے۔ گھی خریدیں، وہ چربی نکلے گا۔ دالیں، سبزی، گوشت اور آٹا چاول لیں، وہ غیر معیاری اور 2 نمبر ہوں گے۔ آپ بچے کو اسکول داخل کرا دیں، فیس 50,000 ہوگی، لیکن بچہ سارا دن کھیل کود کر واپس آ جائے گا۔ اور آپ مسجد جائیں تو جوتا پرس اور موبائل گنوا بیٹھیں گے۔ آپ خود سوچیں، جس ملک میں جنازے کے دوران لوگوں کی جیبیں کٹ جائیں اور جس میں حکومت کے پاس مینڈیٹ جیلی ہو، پائلٹوں، وکیلوں، ڈاکٹروں، ججوں، ارکان پارلیمنٹ کی ڈگریاں نقلی ہوں، اس میں باقی کیا بچ جاتا ہے؟ میں جب بھی حجوں اور عمروں کی تعداد دیکھتا ہوں تو پھر دوسری طرف قوم کی حالت دیکھتا ہوں۔ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔
میں اپنی قوم کو پرہیزگار سمجھوں یا پھر بے ایمان؟ آپ ایک طرف پارسائی ملاحظہ کیجئے، خانہ کعبہ کے ہر طواف اور مسجد نبوی کے ہر نماز میں پاکستانی ضرور ہوتے ہیں۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی بارش ہے۔ ہم گرین بیلٹس، پارکس اور راستوں میں مسجدیں بھی بنا لیتے ہیں۔ نمازیں سڑک پر صفیں بچا لیتے ہیں۔ اذان کی آوازیں 10-10 منٹ تک آتی رہتی ہے۔ ہم گھنٹہ گھنٹہ خطبے سنتے اور سناتے ہیں۔ ہماری تدفین کی رسومات 40-40 دن چلتی ہیں۔ ہمارے ملک میں 10 محرم اور 12 ربیع الاول کو قومی تعطیل ہوتی ہے۔ پورے شہر فوج کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ مسجد مانسہرہ میں بنتی ہے لیکن چندہ کراچی میں مانگا جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف ہم دنیا کے بے ایمان ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایک پروڈکٹ، کوئی ایک ادارہ اور کوئی ایک ایسا شخص نہیں جس کی ایمانداری، اخلاص اور خالص ہونے کی قسم کھا سکے۔ ہم حلف نامے بھی جھوٹے جمع کراتے ہیں، عدالتوں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، چنانچہ ہم اصل میں ہیں کیا؟ ہم پارسا ہیں یا بے ایمان؟ میں اکثر کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ میرے دوست رحمان اظہر نے ایک دن پنجابی فلم کالا چور کا ایک ڈائیلاگ سنایا تھا۔ فلم میں سلطان راہی جج کو کہتا ہے، ظلم 24 گھنٹے ہوتے ہیں لیکن عدالت صرف 8 گھنٹے لگتی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے جج صاحب؟ ہم جہالت میں 197 ممالک میں 143ویں نمبر پر ہیں۔ ہم تعلیم میں یونیسکو کے 120 رکن ملکوں میں 113ویں نمبر پر آتے ہیں۔ سری لنکا اور فلپائن جیسے غریب ملک بھی تعلیم میں ہم سے آگے ہیں۔ سری لنکا میں 92% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ ملکوں میں 83ویں نمبر پر ہے، جبکہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے آج بھی اسکول کی نعمت سے محروم ہیں۔ پاکستان کی 80% آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ عالمی ادارہ صحت نے 2016 میں 184 ممالک میں پاکستان کو فضائی آلودگی میں چوتھا بدترین ملک قرار دیا تھا، گویا 180 ملکوں کی فضا ہم سے صاف قرار دی گئی تھی۔ ہم جعلی دوائیاں بنانے میں دنیا میں 13ویں نمبر پر ہیں۔ جنوری 2012 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 100 سے زائد مریض غلط دوا کھانے سے مر گئے تھے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اسپتالوں میں چوہے نومولود بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ گلوبل انڈیکس کے مطابق پاکستان میں ملک کی 32.6% آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق $10 بلین ملک سے سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور نیب کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں روزانہ 6 سے 7 ارب روپے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم منحوس القوم ایسے ہی کالے چور لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کی انتڑیوں میں ہرون بھر کر پیسے کماتے ہیں اور اس پیسے سے عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم عمرے اور حج میں پہلے نمبر پر ہیں اور ایمانداری میں 117ویں نمبر پر۔ واہ، ہم بھی کیا لوگ ہیں! حج اور عمرے بھی جاری ہیں اور بے ایمانی کا تنور بھی گرم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔